حي على الفلاح حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفہ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین. یہ سورہ صف ہے جس کی ابتدائی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے، جبکہ آیت نمبر 10 اور 11 ان کا ترجمہ تشریح جو ہے وہ پچھلے درس میں آ گئی تھی، جن میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں اس تجارت کی خبر نہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ اور پھر اس تجارت کی خبر دی جس میں نہ ہنگ لگتی ہے نہ پھٹکڑی، جس میں نہ کوئی دکان کھولنی پڑتی ہے نہ کمپنی، بلکہ اللہ رب العزت نے جو تجارت ہمیں بتائی اس کا آغاز فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. وہ تجارت یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اللہ رسول پر ایمان لاؤ. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں کچھ علم ہے تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. اللہ رب العزت نے ایمان اور جہاد ان دو چیزوں کو، اللہ رسول پر ایمان لانے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کے مجموعے کو تجارت قرار دیا. اور تجارت بھی وہ جو کہ ہمیں جہنم کی آگ سے
آخرت کے دردناک عذابوں سے بچانے والی ہے۔ اس تجارت کا سب سے پہلا فائدہ جو اللہ رب العزت نے بتایا وہ ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ دنیاوی تجارت کی نسبت یہ تجارت بہتر ہے۔ دنیاوی تجارت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ مکان بڑا بنا لیا، گاڑی بڑی خرید لی، بینک میں بیلنس بہت زیادہ ہے، لیکن جو تجارت یہاں اللہ رب العزت نے بتائی ہے، فرمایا کہ بینک سے، بینک بیلنس سے، بلڈنگ سے، گاڑی سے، گھوڑے سے، ہر چیز سے بہتر ہے، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے محفوظ کر دیتی ہے، آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لیتی ہے۔ اور اس تجارت کا دوسرا فائدہ یہ بتایا یغفر لکم ذنوبکم، اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! اس تجارت کے نتیجہ میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر تاجر صحیح معنوں میں مالدار تاجر جو مال ہی اکٹھا کرنے کے لیے تجارت کرتا ہے، اس کی تجارت کا بھی اسے فائدہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تاجر امانت دار ہو، راست باز اور سچا ہو۔ تجارت میں بے ایمانی، تجارت میں جھوٹ، تجارت میں لوٹ کھسوٹ، یہ چیزیں نہ ہوں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اگر کوئی تجارت تاجر امانت دار ہے، صدوق ہے، سچ کہتا ہے۔ ہماری تجارت کی بہت بڑی کوتاہیوں میں سے یہی دونوں کوتاہیاں ہیں، تجارت میں امانت نہیں اور تجارت میں سچ نہیں۔ چیز دکھائیں گے کوئی، دکھائیں گے بایاں، ماریں گے دایاں، کہیں گے چیز یہ ہے، اور جو چیز سیمپل کے طور پر دی ہے بعد میں وہ ملنے والی نہیں۔ یہ امانت نہیں ہے۔ امانت یہ ہے کہ سیمپل میں اگر کہیں کوئی عیب بھی آ گیا ہے تو باقی مال میں عیب نہ آنے پائے۔ ہمارے یہاں اس کا الٹ ہے، اس کے برعکس۔ اور سچا ہو، اگر دو پارٹنر ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے سچ کہیں، اور اگر اکیلا ہی اپنی تجارت کا مالک ہے تو کسٹمر کے لیے سچا ہو۔ اگر یہ تاجر ہے، سچ بولنے والا، امانت داری سے کام لینے والا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الامین الصدوق مع النبیین، اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے! نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، اور صدیقوں کے ساتھ، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اور تاجر کو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ حشر کی جو خبر دی یا بشارت دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تجارت میں بھی جہاد کرنا پڑتا ہے۔ آدمی کو حلال کھانے کے لیے جہاد، آدمی کو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے نیک صحیح راستہ اختیار کرنا، جتنے جھوٹ سوٹ اور لوٹ کھسوٹ ہیں سب سے بچتے ہوئے صرف حلال کمانے کی کوشش کرنا، اور پھر مال کے دوران، کاروبار کے دوران جہاد کی بہت اہم شکل آتی ہے۔ کبھی شیطان آتا ہے، کہتا ہے یہاں سے تمہیں بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے، کما جاؤ۔ یہاں اسے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے کہ نہیں،
یہ فائدہ تو بہت ہے لیکن حرام ہے، میں اس کی ایک پائی بھی اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گا۔ تاجر کو جہاد کے مرحلے سے بار بار دوچار ہونا پڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور اگر کسی نے یہ دوسری تجارت کر لی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کر لیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ لفظ خیر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے گویا کہ ہر خیر، ہر بلائی یا جس چیز میں بھی خیر تھی وہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے چن رکھی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ خیر امت کون ہے؟ مسلمان۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ تمام امتوں میں سے بہترین امت امت اسلامیہ۔ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جن دنوں پر سورج چڑھتا ہے، جتنے بھی دن ہیں ان میں سے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن، اور جمعہ کا دن کن کا؟ مسلمانوں کا، ہمارا۔ سب سے امت خیر امت اسلامیہ، تمام دنوں سے افضل ترین دن جمعہ، اور جمعہ مسلمانوں کا۔ اور خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ خیر الہدی ہمارے لیے، خیر الایام، راس الایام ہمارے لیے، اور خیر امت ہم۔ جہاں بھی لفظ خیر آیا اللہ رب العزت نے وہ ہمارے لیے خاص کر دیا۔ اور یہاں فرمایا کہ اگر تم یہ تجارت کر لو، خیر لکم، یہ تجارت تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس خیر، اس بہتری کے علاوہ فرمایا یغفر لکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ اس سے بھی بڑا فائدہ، انسان گناہگار ہے، قدم قدم پر اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر اس تجارت کو اختیار کرو گے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر وہ تجارت کرتا ہے اپنے مال کے ساتھ، امانت دار ہے، اللہ رب العزت اسے نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر وہ مال اور جان کے ساتھ تجارت کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کرتا ہے، فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ بنی آدم سے قدم قدم پر گناہ سرزد ہوتے ہیں، قدم قدم پر وہ خطائیں، کوتاہیاں، کمیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں یہ معاف کر دوں گا، تمہیں بخش دوں گا۔ اور شہید کو اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد تو آپ کو معلوم ہے نا، وہ نہیں معاف ہوتے۔ شہید کو اللہ کی جناب سے تعلق رکھنے والے جتنے گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن قرض ہے، اس کا تعلق اللہ کی جناب سے نہیں، اس کا تعلق مسلمان کے ساتھ۔ قرض معاف نہیں، چاہے شہید ہی کیوں نہ ہو جائے۔ سارے گناہوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا، اور اضافہ فرمایا اور فرمایا یدخلکم جنات،
تمہیں اللہ ان جنتوں میں داخل کر دے گا. جنت جس کی نعمتیں، جس میں جو آسائشیں ہوگی ایک سے بڑھ کر ایک، اور جنت بھی اتنی بڑی ہے کہ جس کو سب سے کم ترین جگہ ملے گی وہ آدمی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، سب سے لمبی سزا بھگت کر سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اسے جو جنت دی جائے گی وہ اس دنیا کے کسی بھی بادشاہ کی بادشاہی سے 5 گنا زیادہ ہوگی. ایک درخت 70 سال تک اس کے نیچے گھوڑا دوڑتا رہے، ایک درخت کو پار نہیں کر پائے گا. اللہ رب العزت نے وہ جنت بنائی ہوئی ہے. فرمایا کہ تمہیں اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی. یہ لفظ تجری من تحت الانہار بعض دفعہ ہمیں کوئی اتنا محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا کیا ہوا، نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اگر آپ مکہ مکرمہ کا ماحول، مدینہ منورہ کا ماحول، ان عرب علاقوں کا ماحول اپنے سامنے رکھیں، ہر طرف پتھر اور ریت، یا پتھریلی زمین یا ریتلی زمین، اور نہروں کا تصور تک یہاں نہیں ہے. اگر اس ماحول کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں اس قرآن کے مخاطبین اول جو عرب ہیں ان کو جب یہ بتایا کہ تمہارے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. پانی کی قلت کا اندازہ آپ کو ہے ان علاقوں میں. آج الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے، پانی وافر ہے، اور پانی زمین سے نکالا ہوا تو کوئی پیے نہ پیے، دنیا بھر کا پانی یہاں اچھے سے اچھا موجود ہے. دنیا بھر کے پھل موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ میں، اور اللہ رب العزت نے ان علاقوں میں کالا سونا نکالا، کالے سونے سے خرید کر دنیا بھر سے پانی یہاں پہنچ رہا. پانی باہر کے ملکوں سے، اور یہاں مقامی طور پر پینے کے لیے بہترین پانی، منرل واٹر یہاں موجود ہے. لیکن کچھ عرصہ پیچھے جائیں، پینے کے لیے پانی نہیں، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، نہانے کے لیے پانی نہیں. 8 دن میں اگر کسی کو نہانے کے لیے پانی مل جائے تو بسا غنیمت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خاص طور پر پانی کی قلت بہت ہی زیادہ تھی. آپ نے جمعے کے دن کے غسل کو ضروری قرار دے دیا. ایک حدیث میں ہے غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل مسلم، صحیح مسلم کی حدیث. جمعہ کے دن کا غسل ہر مسلمان پر جو بالغ ہے واجب ہے. پانی نہ ہونے کی وجہ سے نہا نہیں پاتے تھے صحابہ کرام، پانی نہ ہونے کی وجہ سے نہا نہیں پاتے تھے. تو فرمایا کہ کم از کم جمعہ کے دن ضرور نہا لیا کرو. سارے لوگوں نے دور پار سے مسجد میں آنا ہے، اکٹھے ہونا ہے. پسینے کی، کام کاج کے نتیجہ میں کپڑوں کی کسی قسم کی کوئی سمیل نہ آئے. جن علاقوں میں پانی کی یہ قلت ہو ان علاقوں میں کہا جائے کہ تمہیں وہ جنتیں دی جائیں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تو ان علاقوں میں اس نعمت کی سمجھ آسانی سے آ جاتی. اور وہ جنت جس میں صرف یہ پانی کی بات نہیں، درخت ہے، پھل ہے، ایک ہی شکل کا پھل یہ کھا رہے ہیں اور مزہ ہے، دوسرا توڑ کے اسی رنگ کا، اسی ڈیزائن کا، اس کا مزہ اور ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، متشابہ پھل، شکل میں ایک، ذائقے میں الگ الگ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن میں دوسری نعمتوں کے علاوہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی. بڑے باغات
آم کے باغات، مالٹے، کنوں، سنترے کے باغات آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، ہمارے علاقوں میں پاک و ہند میں بے شمار ہیں۔ ان باغوں کے دوران سے آپ گزر کے دیکھیں، وہاں صرف عام درخت ہے، جنت کے درخت کے ساتھ تو کوئی مثال ہی نہیں نا ان کی۔ جنت کی نعمتیں ما لا عین رات، جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے کبھی وہ سنی، ولا خطر علی قلب بشر، اور وہ نعمتیں کہ جن کا بشر کے دل پر کبھی گزر ہی نہیں ہوا۔ اللہ تو وہ نعمتیں دے گا وہاں، لیکن اگر صرف باغ دنیا کا آپ دیکھیں، مالی تھوڑا صحیح ہے، باغ میں پھلوں کے درخت بھی ہیں، باغ کے اندر سبزہ بھی ہے، درخت اونچے ہیں، بڑے بڑے ہیں، نیچے طرح طرح کی سبزیاں لگائی ہوئی ہیں، اور ان کے درمیان سے خوبصورت پانی کی نالیاں گزرتی ہیں، انتہائی مزیدار قسم کا منظر بن جاتا ہے۔ اور جب یہ سارے کا سارا معاملہ جنت کا ہو، جس کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کبھی کسی دل پر ان نعمتوں کا گزر ہوا، اگر وہاں کی بات لیں گے تو پھر کیا ہی بات۔ فرمایا اللہ تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، وہاں بہترین قسم کے صاف ستھرے گھر ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، گارا کستوری کا۔ آپ تصور کر کے ذرا دیکھیں، اللہ رب العزت وہ گھر دے گا، سونا چاندی جس کے لیے دنیا میں، اللہ رب العزت آخرت میں گھر وہ دے گا کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، کستوری کا گارا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ جنت عطا فرمائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کو جنت میں داخل کیا، ساری آسائشیں دیں، اور 2 مہینے 4 مہینے سال 2 سال کے بعد کہا تمہارا اقامہ ختم ہوا ہے اب جاؤ۔ وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں اقامہ ختم نہیں ہوگا۔ یہاں تو بڑا بھی پکا آدمی ہے، بڑی لمبی چوڑی اپنی فیکٹری ڈال لی، اپنے پاؤں مضبوط کر لیے، لیکن کس وقت کیا ہو جائے گا کوئی جانتا؟ کب اقامہ ختم ہو جائے، کب آؤٹ لگ جائے، ایگزٹ لگ گیا جی بس۔ پہلے ایگزٹ انٹری لگتی رہی اور اس مرتبہ ایگزٹ لگ گیا، گئے۔ اللہ رب العزت جسے اس جنت میں داخل کرے گا کوئی ایگزٹ نہیں ہے، وہاں ایگزٹ انٹری بھی نہیں ہے، وہاں اب صرف انٹری ہے۔ وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، اور وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ فرمایا جنات عدن، وہ باغات، وہ جنتیں، وہ صاف ستھرے گھر جو ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ خالدین فیہا، دیگر مقامات پر جگہ جگہ اللہ رب العزت فرمایا کہ جسے میں جنت میں داخل کر لوں گا وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، خالدین فیہا۔ اور کافر مشرک جہنم میں داخل ہوگا تو وہ بھی خالدین فیہا۔ کافر کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا، وہ بھی خالدین فیہا، وہ بھی ہمیشہ۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، مومن ہے، اہل ایمان میں سے ہے، ساری عمر میں ایک مرتبہ اس نے پورے خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، دل سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ایک مرتبہ زندگی میں اگر پورے خلوص کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بالآخر اسے اللہ رب العزت جہنم سے نکال دے گا۔ سزا لمبی ہو، سزا تکلیف دہ ہو، سزا کم ہو،
لیکن ایک نہ ایک دن اس کو نکالا جائے گا۔ کافر کو جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا، وہ خالدن مخلدن ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور مسلمان کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمان کو جب میں جنت میں داخل کر لوں گا تو وہ اب ہمیشہ جنت میں رہے گا، اسے نکالا نہیں جائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ کامیابی کے لیے دنیا میں ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں، ہمارا بزنس کامیاب ہو جائے، ہم اپنے ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یہ کامیاب ہو جائیں، وہ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا اصل اور عظیم کامیابی یہ ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح جنت کو پا جاؤ۔ اصل کامیابی جنت کا حصول، اصل کامیابی اللہ کی رضا، اصل کامیابی دیدار الہی۔ اللہ رب العزت بندوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد پوچھے گا کہ کوئی کمی بیشی، کوئی اور چیز، تو بندے کہیں گے کہ یا اللہ اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور اب تک اللہ رب العزت کا دیدار ابھی نصیب نہیں ہوا ہوگا، کہیں گے کہ یا اللہ اور ہمیں اب کیا چاہیے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے۔ دیدار الہی کے بعد اہل جنت کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو ابھی تک ملا ہی کچھ نہیں تھا، جو ملا وہ اب ملا ہے۔ دیدار الہی تمام نعمتوں سے اعلیٰ ترین نعمت۔ جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں دیدار الہی کے بعد وہ ساری ہیچ نظر آئیں گی، وہ کم نظر آئیں گی۔ سب سے بڑی نعمت یہ لگے گی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا دیدار کروا دیا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ فرمایا اصل کامیابی یہ ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اللہ تمہیں صرف مغفرت نہیں، تمہیں صرف جنت نہیں، تمہیں صرف جنت کے خوبصورت اور صاف ستھرے گھر ہی نہیں دے گا، اللہ تمہیں ایک اور نعمت بھی دے گا۔ تحبونہا، وہ نعمت تم پسند بھی بہت کرتے ہو۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور وہ نعمت کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، وفتح قریب، اور فتح قریب میسر ہوگی۔ ایمان کے نتیجے میں اور جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں اللہ تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہاں فتح قریب سے مراد فتح مکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، آپ مجبور ہو گئے مکہ مکرمہ سے نکلنے پر، اور مجبوری کیا تھی؟ آپ بزنس کرنا چاہتے تھے تو وہاں ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسلام کی دعوت دینا چاہتے تھے اور وہاں میدان دعوت حاصل نہیں تھا، دعوت کے لیے جگہ نہیں تھی۔ صحیح سند کے ساتھ حدیث شریف میں یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر لوگوں کے پاس جا جا کے کہتے ہیں الا رجل یووینی، اے لوگو تم میں سے کوئی شخص مجھے پناہ دے دے، اے لوگو تم میں سے کوئی شخص مجھے اپنے پاس لے جائے، حتی ابلغ رسالت ربی، یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں کو پہنچاؤں۔ جانے سے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ الا رجل یووینی، الا رجل یحملنی حتی ابلغ رسالت ربی فإن قریش منعتنی ان ابلغ رسالت ربی، قریش نے مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رکھا ہے، قریش نے مجھے منع کر رکھا ہے، قریش مجھے دعوت دین کا کام نہیں کرنے دیتے، مجھے دعوت دین کا کام کرنے کے لیے کوئی پناہ دے دے، اپنے پاس لے جائے۔ قریش مکہ دعوت کے لیے کوئی چانس نہیں دے رہے،
اور حج کا موقع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے ہوئے لوگوں میں یہ اعلان کر رہے ہیں، الا رجل، کوئی انسان ایسا ہے کہ جو میرا اس دعوت کے سلسلہ میں تعاون کرے. اوس اور خزرج کے لوگ مدینہ منورہ سے حج کے لیے آئے ہوئے تھے. ان لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجھے پناہ دے، کوئی جگہ دے، ہم جگہ دیں گے، اپنے گھروں میں بھی جگہ دیں گے، اپنے دلوں میں بھی جگہ دیں گے، اور ہم آپ کی اور آپ کے ساتھ آنے والے ہر شخص کی جو مدد کر سکتے ہیں کریں گے. ہمارے پاس آ جائیے، ہجرت کیجئے، ہم مدد کریں گے آپ کی. انصار مشہور ہے نا، انصار اور مہاجرین. انصار کا معنی مدد کرنے والے. اللہ رب العزت نے مدینہ والوں کو انصار کا نام دے دیا، اور اس نام کی وجہ تسمیہ، یہ نام کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مدد کی. اور وہ مدد کے واقعات آپ نے سنے ہیں. کہا، میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں اچھی لگے میں اس کو طلاق دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مدد کی انتہا کر دی مدینہ والوں نے. کہا، اتنا مال ہے، آدھا آدھا، 50-50، آدھا تمہارا آدھا میرا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں مدینہ والوں کو انصار قرار دیا کہ یہ مددگار ہیں نبی اور صحابہ کرام کے. فرمایا کہ تمہیں اللہ مدد بھی دے گا اور فتح بھی نصیب فرمائے گا. وہ مکہ جہاں سے آپ نکالے گئے ہیں، جہاں سے نکلنے پر آپ مجبور کیے گئے ہیں، آپ کو اس مکہ کی فتح اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اور اللہ رب العزت نے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ واپس لوٹا دی. اللہ رب العزت نے وہ مکہ جہاں سے مجبور ہو کر ناچار آپ کو نکلنا پڑا، واپس دے دی. معزز و مکرم فاتحہ نشان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. صحابہ کرام کے ساتھ کوئی اتنی لمبی چوڑی جنگ بھی نہیں کرنی پڑی. اللہ نے وہ ہیبت بنائی، اللہ نے وہ مقام دیا، مسلمانوں کو آسانی سے مکہ فتح ہو. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد، فتح قریب سے مراد فتح مکہ نہیں بلکہ فارس اور روم کی فتح ہے، جو خلفاء راشدین کے زمانے میں حاصل ہوگی. صرف مکہ ہی فتح نہیں بلکہ فرمایا فارس، ایران تمہارا ہو جائے گا، روم تمہارا ہو جائے گا. دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو فتح حاصل ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا اگر یہ کرو، اگر یہ تجارت کرو تو میں تمہیں یہ بھی دوں گا. نصر من اللہ وفتح قریب، اور یہ وہ چیز ہے جو تمہیں پسند ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، دوسری نعمت یہ دوں گا جو تمہیں پسند ہے. اور فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے میرے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، ایمانداروں کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ انہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار ہو جاؤ. اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اسے لیبر نہیں چاہیے. اس کا کارخانہ کسی بھی قسم کی لیبر کے بغیر چلتا ہے، اس کی قدرت کے ساتھ چلتا ہے. اسے کوئی ہیلپر، اسے کوئی لیبر، اسے کوئی معاون نہیں چاہیے. پھر یہ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کونوا انصارا دین اللہ نہیں کہا، اللہ کے دین کے مددگار. کونوا انصارا نبی اللہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کے مددگار، سیدھا کہا کونوا انصار اللہ.
اے لوگو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد دراصل اللہ کی مدد، اللہ کے نبی کی مدد، اللہ کی مدد۔ اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر کچھ ایسے کلمات استعمال فرمائے ہیں کہ اگر آدمی اللہ کا ہو جائے، آدمی اللہ کا ہو جائے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، اے بنی آدم میں بیمار ہوا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا، حدیث قدسی صحیح سند کے ساتھ ثابت۔ اے بنی آدم میں بیمار ہوا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا، تو بنی آدم کہتا ہے سبحان اللہ، یا اللہ تو بیمار ہوگا، تو بیمار ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو وہاں آیا ہوتا تو تو نے مجھے وہاں پایا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی عیادت کو اپنی عیادت قرار دیا۔ اے بنی آدم میں بھوکا ہوا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، یا اللہ تو بھوکا ہوگا، تو بے نیاز ہے، تجھے کسی قسم کی کوئی مجبوری و ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا، میرا فلاں بندہ ننگا تھا تو نے اسے کپڑا نہیں پہنایا۔ اللہ رب العزت کے اگر ہو جائیں تو اللہ بندے کا ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ صحیح تعاون نہ کیا جائے تو اللہ خود کہتا ہے کہ میری عیادت، میں بھوکا ہوا، میں پیاسا ہوا، تم نے میرے ساتھ کیوں نہ کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، فرمایا یا غلام، اے نوجوان، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو یہاں پھر وہی معاملہ آیا نا، اللہ کو کس سے خطرہ ہے؟ اللہ کو باڈی گارڈ کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اللہ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی بھی قسم کی کسی بھی معاملہ میں کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ اس کے بندوں کے ساتھ، اگر اس کے بندوں کے ساتھ تعاون کرو گے، اللہ کہتا ہے گویا کہ تم نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ احفظ اللہ، اللہ کے احکام، اللہ کے نبی کے احکام، شریعت کے احکام کو سنبھال کے رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین پر عمل کرو، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سنے گا، تمہارے سامنے موجود رہے گا۔ اس انداز سے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے، اللہ کے نبی کے، اور اس انداز سے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے ڈھال لو کہ گویا تم اللہ کے ہو گئے، اللہ کے مددگار بن گئے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس موضوع کو کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ یہاں سورۃ الصف میں ہے یہ آیت نمبر 14 آخری، اور اسی طرح سورۃ الحشر آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ فقراء مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنی جاگیروں اور مالوں سے نکالے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہاں بھی اللہ کی مدد کا معنی یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کا ہر کام کرتے ہیں، اللہ کے غصے کے ہر کام سے وہ بچتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون،
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حقیقی معنوں میں صادقین اور سچے ہیں۔ اور یہی وہ آیات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، جن لوگوں نے ایمان اور مقام مدینہ منورہ میں پہلے بنا لیا، یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے ان کی طرف آ جائے ان سے بھی پیار کرتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود ضرورت بھی کیوں نہ ہو لیکن اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ضرورتوں پر بھی۔ اور اسی موضوع کو اللہ رب العزت نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کی مدد کیا ہوگی؟ اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کی شریعت کی اگر تم مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں کو ثابت رکھے گا، تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اور سورۃ الحج آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، بلکہ یہاں بھی آیت نمبر 38، 39 اور 40 میں بہت عمدہ قسم کے مضامین ہیں۔ قرآن سارا ہی عمدہ ہے، بعض مقامات پر تھوڑی سی چند ایک آیات میں، چند کلمات میں اللہ نے بڑے بڑے مضامین بیان فرمائے۔ اور اسی جگہ آیت نمبر 40 کے آخری کلمات میں فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، یقیناً اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا جو کہ اللہ کی مدد کرے گا۔ اور آگے فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بہت ہی قوتوں والا اور اللہ غالب ہے، لیکن فرمایا کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ قرآن کریم کے یہ متعدد مقامات جہاں اللہ رب العزت نے مدد کا ذکر فرمایا، مدد ہے اس کے نبی کی، مدد ہے اس کے دین کی، مدد ہے اس کی شریعت کی۔ فرمایا اے ایمان والو کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحوارین من انصاری الی اللہ، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، میری مدد کون کرے گا، میری مدد کرنے والا کون ہے۔ من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے معاملہ میں، اللہ کی وحدت و توحید کی تبلیغ کے معاملہ میں میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ ہم انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، اللہ کی توحید کی تبلیغ کرنے کے لیے میرا مددگار کون ہوگا؟ حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہاں بھی مدد وہی معنی میں ہے کہ اللہ کے نبی کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی شریعت کی مدد گویا کہ اللہ کی مدد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نبی کے صحابی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو یا صحابیوں کو پہلے رسول بھی کہا گیا، پہلے رسول کہا جاتا تھا کیونکہ وہ مختلف علاقوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ پھر قرآن کریم نے ان کو حواری کہا۔ حواری کا اصل معنی جو مادہ ہے وہ حور ہے، حور، ہا واو را، حور جو جنت میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو دے گا۔ حور کا معنی ہے سفید، اور اہل لغت نے لکھا ہے کہ دھوبی کو بھی حواری کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ گندے کپڑے کو دھو کر سفید کر دیتا ہے، اور خالص چیز، بے آمیز چیز جس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو اسے بھی حورا یا کہا جاتا ہے۔
کہ یہ خالص ہے، بے آمیز ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان کے ساتھی اصل صاف ستھرا اور سفید، ان کے مخلص ساتھی کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ لوگ تو ایمان لائے، کچھ انکار کر گئے۔ جو انکار کر گئے وہ تو گئے دوسرے کھاتے میں، جو لوگ ایمان لائے ان میں پھر 3 گروہ ہو گئے۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی تو بہت سارے گروہ ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 72 کا 73 کا کہا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقے ہو گئے، وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، عیسائی 72 ہو گئے، وستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور یہ 73 فرقے امت اسلامیہ کے، نبی کو ماننے والوں کے، ماننے کا انداز اپنا اپنا ہے۔ ایک فرقہ وہ ہے جو نبی کی ہر بات کو اسی طرح مانتا ہے جیسے نبی نے حکم دیا، ہر کام کو اسی طرح کرتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو نبی کی شریعت کو نعوذ باللہ زبان سے نہ صحیح اپنے کرتوت سے یہ ثابت کرتا ہے کہ شریعت ابھی نامکمل تھی، ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں، وہ بھی نبی کا ماننے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی اس طرح خاص موٹے موٹے 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے، ایک مسلمان، دوسرے کافر، اور مسلمان پھر 3 گروہوں میں ہو گئے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا، رب قرار دے دیا۔ عیسائیوں میں مختلف نظریات ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی صرف بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی صرف باپ کہہ رہا ہے، کوئی 3 میں سے تیسرا کہہ رہا ہے کہ خدا 3 ہے، ان میں سے تیسرا عیسیٰ علیہ السلام ہے، 3 میں سے تیسرا اللہ ہے، 3 میں سے تیسری حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ اور یہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے 3 گروہوں میں سے ایک کہتا ہے کہ ہمارے مابین عیسیٰ موجود تھے، ہمارے مابین اللہ موجود تھے، ہمارے مابین اللہ موجود تھے جب تک اس نے چاہا، اور جب چاہا وہ آسمان کی طرف چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان کی طرف اٹھائے جانے کی کیفیت یہ بنا رہے، ہمارے مابین اللہ موجود تھا جب تک چاہا رہا، جب چاہا آسمان پر چلا گیا۔ یہ ہیں عیسائیوں کا الیعقوبی فرقہ، الیعقوبیہ۔ اور دوسرے کہتے ہیں کہ ہمارے مابین اللہ کا بیٹا موجود تھا، ہمارے مابین اللہ کا بیٹا موجود تھا، جب تک چاہا ہمارے مابین رہا، جب چاہا آسمان کی طرف چلا گیا۔ یہ ہے نستوریہ فرقہ، یعقوبیہ، نستوریہ، اور تیسرے ہیں مسلمان فرقہ، کہا کہ ہمارے مابین اللہ کا بندہ اور رسول موجود تھا، جب تک اللہ نے چاہا ہمارے مابین رکھا، جب چاہا ہم سے اٹھا لیا۔ ایک عقیدہ وہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، جبکہ قرآن کریم نے ان کا رد کیا، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل کیا، نہ کسی نے سولی چڑھایا، بلکہ کسی پر مشابہت ڈالی گئی اور اس کو سولی چڑھایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کمرے میں بند 12 لوگوں کو کہا کہ تم میں سے، ابن جریر میں یہ روایت موجود ہے، تفسیر ابن جریر، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے لائے، اور سنن کی کتابوں میں سے بھی اس کے آثار ملتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کمرے میں 12 آدمی بند ہیں، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو میری شباہت اس پہ ڈال دی جائے اور میں یہاں سے اللہ کے پاس اٹھا دیا جاؤں،
اور میری شباہت ہونے کی وجہ سے اسے پھانسی دے دی جائے، قیامت کا دن ہوگا وہ میرے مرتبے میں ہوگا، جہاں میں ہوں گا اسی جگہ وہ بھی ہوگا۔ کوئی نہیں بولا۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں تیار ہوں، آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ دوسری مرتبہ پھر کہا، کوئی تیار نہیں ہوا۔ اسی نوجوان نے کہا کہ میں تیار ہوں، مجھ پہ شباہت ڈالی جائے، مجھے قتل کر دیا جائے، اگر مجھے آخرت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ تیسری مرتبہ پھر کہا، کوئی نہیں بولا۔ وہی بولا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم انہی میں سے ہو۔ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت عطا کی گئی۔ عیسائیوں نے دیکھا، پکڑا، جو دشمن آئے، کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ، شباہت، ان کو شباہت کسی دوسرے پر نظر آئی اور اسے قتل کیا۔ غرض جو حواری تھے، جو ساتھی تھے، جو صحابہ تھے، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، کون ہے مددگار میرا اللہ کی طرف پہنچنے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کی مدد واضح ہو گئی نا تمام واقعات سے، احادیث سے، کہ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے۔ فآمنت طائفہ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل کا ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک جماعت ایمان لے آئی اور دوسری جماعت نے کفر کیا، اور ایمان لانے والوں میں سے پھر یہ تین الگ الگ گروہ ہو گئے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کی مدد کی ان کے دشمن پر، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور بالآخر وہ اس گروہ پر غالب آ گئے۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، وہ غالب آ گئے، ان پر غلبہ اور فتح حاصل کر لیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ انصاری کون ہے، میرے انصار کون ہیں، ان لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، اے عیسیٰ ہم آپ کے معاون ہیں، آپ کے مددگار ہم ہیں۔ جس طرح ان لوگوں نے کہا تھا اے مسلمانوں تمہیں بھی اپنے نبی کے مددگار بننا ہے، تمہیں بھی اللہ کے مددگار بننا ہے، اگر اللہ کے مددگار بنو گے ان تنصر اللہ ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، مدد و نصرت عطا فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح ایماندار بنائے، اللہ رب العزت ہمیں جنتوں کا وارث بنائے، کتاب اللہ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔